بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کے سوال جواب کرنے لگے۔ تو پہلا سوال ہے مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ تو ہم نے پورا سوال تو بیٹا لکھنا نہیں ہوتا، ہم اس کی ہیڈنگز بنا لیں گے۔ تو ہم صرف یہ بنا لیں گے کہ مرزا غالب کے اخلاق۔ مرزا غالب نہایت وسیع اخلاق کے مالک تھے۔ جو شخص ان سے ایک بار ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا۔ اشتیاق مطلب شوق رہتا، یعنی جو دوست بھی ان سے ایک بار ملتا اس کا دل کرتا کہ وہ بار بار ان سے ملے۔ دوسرا سوال، دوستوں کو دیکھ کر مرزا کی حالت۔ دوستوں کو دیکھ کر مرزا باغ باغ ہو جاتے۔ باغ باغ ہونا یہ محاورہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے، ان کی خوشی سے خوش اور ان کے غم سے غمگین ہو جاتے۔ مطلب یہ کہ اگر دوستوں کو دیکھتے کہ وہ خوش ہیں تو آپ خود بھی خوش ہو جاتے، اور اگر دیکھتے کہ وہ غمزدہ ہیں تو آپ بھی دکھی ہو جاتے۔ مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے؟ مرزا غالب کے دوست ہر مذہب اور ملت کے تمام ہندوستان میں تھے۔ ملت کا مطلب ہوتا ہے قوم۔ تو دیکھیں بیٹا، اگر ان کے دوست تمام ہندوستان میں تھے تو خط بھی انہیں تمام ہندوستان سے آئیں گے۔ تو یہ دیکھیں، اس لیے مرزا کو تمام ہندوستان سے خط موصول ہوتے تھے۔ مرزا غالب کو اکثر بھیجے جانے والے خطوط، یعنی جو خط بھیجے جاتے تھے وہ کیسے ہوتے تھے؟ لوگ اکثر غالب کو بیئرنگ خط بھیجتے۔ اب بیئرنگ خط جو ہے بیٹا یہ ایک ٹرم ہے، یعنی یہ ایک ایسا خط ہوتا ہے جس پہ ٹکٹ نہیں لگا ہوتا، اور جو اس خط کو وصول کرتا ہے اسے اس کے ڈبل پیسے دینا ہوتے ہیں۔ جیسے سمجھے کہ آپ نے اگر ایک خط جو ہے لاہور سے کراچی بھیجنا ہے اور اس کے اوپر 10 روپے کا ٹکٹ لگے گا، آپ نے نہیں لگایا تو جس شخص کو وہ خط ملے گا وہ 20 روپے دے کے وہ خط وصول کرے گا۔ تو لوگ اکثر غالب کو بیئرنگ خط بھیجتے، لیکن انہیں کبھی ناگوار محسوس نہ ہوتا، لیکن انہیں پھر بھی کبھی برا نہیں لگتا تھا۔ اگلا سوال بیٹا جی کہ سائلوں کے ساتھ مرزا کا سلوک کیسا تھا؟ سائل مطلب مانگنے والے، جو بھکاری ہوتے ہیں۔ تو مرزا سائلوں کے ساتھ نہایت عمدہ سلوک کرتے تھے۔ عمدہ سلوک مطلب بہت اچھا، اعلیٰ قسم کا۔ ان کے دروازے سے سائل بہت کم خالی ہاتھ جاتے۔ سائل کا مطلب ہوتا ہے سوالی، مانگنے والا، بھکاری۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے، اپاہج مرد و عورت پڑے رہتے تھے۔ اپاہج کا بیٹا مطلب ہوتا ہے معذور۔ اب دیکھیں یہ جو لوگ ہیں، اندھے، لنگڑے، لولے، فقیر، انہیں اپنے گھر کے باہر لوگ عموماً بیٹھنے نہیں دیتے، لیکن مرزا جو ہے وہ ان سے کچھ نہیں کہتے تھے، یہ وہاں بیٹھے رہتے تھے۔ اگلا سوال، دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک۔ مرزا دوستوں کے ساتھ عمدہ سلوک فرماتے، ان کی خوشی سے خوش اور ان کے غم سے غمگین ہو جاتے۔ مرزا کے مزاج کی خاص خوبی۔ مرزا کے مزاج کی خاص خوبی ظرافت تھی۔ ظرافت کا بیٹا مطلب ہوتا ہے ہنسی مذاق، یعنی مذاق زیادہ کرتے تھے۔ اس بنا پر، یعنی اس بنیاد پر انہیں حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ بجا ہے مطلب درست ہے۔ حیوان ناطق کا بیٹا مطلب ہوتا ہے بولنے والا جانور، مراد بولنے والا انسان۔ حیوان ظریف کا مطلب ہے کہ ہر وقت ہنسی مذاق کرنے والا جانور، مراد ہے یہاں پہ کہ ہر وقت مذاق کرنے والا انسان۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ باتیں کرتے تھے، اس کی بجائے یہ کہیں کہ وہ مذاق ہی کرتے تھے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اگلا سوال کہ مرزا غالب کا پسندیدہ پھل جو ہے وہ کون سا تھا؟ مرزا غالب کو آم بہت پسند تھے۔ ان کے آم کے بارے میں یہ رائے تھی کہ میٹھا ہو اور بہت ہو، مطلب ان کا پسندیدہ پھل جو ہے وہ آم تھا، اور آم کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ میٹھا ہونا چاہیے اور بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اگلا سوال بیٹا جی کہ سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کا ماخذ، مطلب یہ کہ یہ سبق جو ہے کس کتاب سے اخذ کیا گیا ہے، نکالا گیا، کس کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے؟ تو سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل مولانا حالی کی کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ تو بیٹا یہ بک کا نام ہے یادگار غالب۔ تو اب آپ نے بیٹا یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ مولانا حالی جو ہے وہ ان کے بارے میں اتنی چیزیں کیسے جانتے تھے۔ تو مولانا حالی شاگرد تھے مرزا اسد اللہ خان غالب کے، یہ ان کے پاس پڑھتے تھے، غزلوں کی ان سے اصلاح لیتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک بک لکھی جس کا نام تھا یادگار غالب، یعنی غالب سے متعلقہ جو یادگاریں تھیں، جو یادگار باتیں تھیں۔ تو یہ سبق اس کتاب سے لیا گیا ہے۔ اگلا سوال کہ سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مصنف کون ہے؟ مطلب یہ کہ یہ سبق کس نے لکھا ہے؟ تو سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ تو بیٹا جی آج کا کام ہمارا اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ۔